السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 28 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے باٹم اپ پارسر کے سلسلے میں جو پارسنگ ٹیبل ہے اس کی کاروائی مکمل کی تھی. ہم نے وہ ٹیبل بنایا اور وہ پروسیجر جو تھا جب ہم بنا رہے تھے وہ ٹیبل، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انتہائی میکینیکل، ٹائم کنزیومنگ، ٹیڈیس پروسیجر ہے، جو کہ اگر آپ کو میں ایک بڑی گرامر دے دوں جس میں رولز زیادہ ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کام جو ہے یہ واقعی ہی کمپیوٹر کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ہاتھ سے کرنا جو ہے انتہائی خطرناک ہے اس سینس میں کہ اس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے. تو ایسی ہی یہ سچویشن ہے کہ یہ جو کاروائی ہے یہ ہم ٹولز کے ذریعے ہی کرتے ہیں، اور بلکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کورس میں ہم کافی ٹولز جو ہیں ان کا سہارا لیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے جہاں پہ لیکسیکل انالیسس کیے تھے وہاں پہ وہ فلیکس ٹول استعمال کیا تھا. وہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک میکینیکل پروسیجر جس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے. اگر آپ مینولی کاروائی کریں تو ہم نے وہ ٹول استعمال کیا، اور اس سے ایک سکینر بنانا جو ہے ایک لحاظ سے اب لگتا ہے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور واقعی ایسا ہے کہ آپ ریگولر ایکسپریشنز میں اپنے ٹوکنز ڈسکرائب کریں اور وہ چھوٹی سی ڈسکرپشن ایک فائل میں ڈال لیں، فلیکس کے حوالے کریں، وہ آپ کے لیے مکمل لیکسیکل اینالائزر بنا دیتا ہے. اب یہی کاروائی ہم انشاءاللہ ایک اور ٹول کے ذریعے باٹم اپ پارسر کے سلسلے میں بھی کریں گے، اور آج نہیں تو اگلے لیکچر میں اس ٹول کی جانب ہم ضرور جائیں گے اور پھر آپ کو اپنے پروجیکٹ میں اس ٹول کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا. لیکن اب جو اس کورس کا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹولز کا بھی پتہ چل جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن ہم نے اب یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ ٹولز کیسے کام کرتے ہیں، یا ایونچولی یہ کمپائلر میں پارسنگ تھیوری جو ہے یہ کیا ہے. کیونکہ پارسنگ کی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، صرف کمپائلرز میں نہیں کہیں اور جگہ پہ بھی ایسی ہیں وجوہات جن کی بنا پہ پارسنگ جو ہے ایز اے ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. اچھا، ٹیبل تو ہم نے بنا لیا تھا، لیکن جیسا کہ ہمارا رواج رہا ہے کہ ہم جب بھی کوئی تھیوریٹیکل کام کرتے ہیں تو اس کی خاطر پھر ہم ایک مثال بھی دیکھتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال شروع کی تھی جس میں نے ایک سمپل سا سینٹنس، ایک ایکسپریشن لے کے آپ کو کہا تھا کہ آئیے اب اس ایکسپریشن کو لے کے ہم نے ابھی جو پارسنگ ٹیبل بنایا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیبل جو ہے باٹم اپ پارسر اگر ہم بنائیں تو وہ کیسے استعمال کرے گا. اور اس کے سلسلے میں نے وہ چھوٹا سا جو سینٹنس تھا آئی ڈی مائنس آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم اس کو پارس کریں گے. اور اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایکچوئل ایکسپریشن جو آپ ٹائپ کریں گے اس میں تو لیٹس سے نمبرز ہوں گے 2 مائنس 3 ٹائمز 4، یا جو بھی نمبرز آپ استعمال، انٹرجرز آپ استعمال کرنا چاہیں. البتہ جہاں تک لیکسیکل اینالائزر کا معاملہ ہے وہ تو ٹوکنز پرووائڈ کرتا ہے. تو پارسر نے ایونچولی ٹوکنز سے کام کرنا ہے کیونکہ اس نے وہ گرامر استعمال کرنی ہے جس میں ایونچولی ٹوکنز یا ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز استعمال ہوتے ہیں. تو آئیے آج ہم یہ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ جو مثال ہم نے شروع کی تھی اب اس کو باٹم اپ پارسر کے حوالے سے مکمل کریں، جس میں ہم نے یہی جو ٹیبل بنایا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. میں یہ پارسر جو ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چلاؤں گا، پہلے ذرا آہستہ، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو کاروائی کی سمجھ آئے گی اس کو میں تیزی سے پھر چلا دوں گا. آپ کو بعد میں موقع ملے تو بے شک یہ جو سٹیپس ہیں ان کو آپ آہستہ آہستہ اور خود ایکسیکیوٹ کر کے ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ باٹم اپ پارسنگ میں استعمال کیسے ہوتا ہے. کیونکہ بعد میں جب آپ ٹول استعمال کریں گے اور وہ ٹول سے بنا ہوا پارسر جو ہے اگر ٹھیک بیہیو نہیں کرتا تو آپ کو بھی ان اے سینس یہ ڈی بگنگ موڈ میں جا کے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ پارسر ٹھیک کام کیوں نہیں کر رہا. اور چونکہ وہ آٹو جنریٹڈ ہے تو آپ کو اپنی وہ جو انیشل ڈسکرپشن تھی اپنے پارسر کی اس کو دیکھنا پڑے گا. خیر یہ باتیں ابھی آئیں گی اور آپ کو پروجیکٹ میں اس ساری کاروائی کا پریکٹیکل تجربہ بھی ہوگا. آئیے اب اس مثال کو ہم مکمل کرتے ہیں. مثال ایسے تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان پٹ جو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے جس میں انٹیجرز ہیں، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے ان پٹ کالم میں نے اس کو لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے جو ٹوکنز ہیں اس طرح ریپرزینٹ کیا ہے کہ ایونچولی جو ٹوکنز ہمیں ملیں گے وہ آئی ڈی مائنس آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی، اور اس کے بعد ڈالر جو اینڈ آف ان پٹ مارکر ہے لیکسیکل اینالائزر کا
وہ بھی ہمیں درکار ہوگا جہاں تک پارسر کا تعلق ہے. اچھا، اب یہ مثالیں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جہاں پہ یہ اسٹیک کا ہم استعمال کریں گے اس میں جو انیشل اس کی اسٹیٹ ہے اس میں ہم دیکھیے جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے ایک ڈمی ویلیو اور انیشل اسٹیٹ 0 جو ہے اس کو انٹر کریں گے. یہاں سے اب کاروائی شروع ہوگی اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے اب میں اس ڈی ایف اے کو چلاؤں گا جو میں نے بنایا ہے اور اس کو ایز اے ٹیبل انکوڈ کر دیا ہے. اچھا، اب جہاں تک پارسر کا تعلق تھا اس کا الگوریتم میں نے انفارملی ڈسکرائب کیا ہوا ہے. تو کاروائی یہ ہے کہ پارسر جو ہے وہ اسٹیک کا جو ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے اور جو ان پٹ کا نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے ان دونوں کو وہ لے گا، جو کہ میں نے یہاں پہ آپ دونوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. اسٹیک میں ٹاپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکچولی اسٹیٹ ہوگی ہمیشہ، اور ان پٹ میں آف کورس ٹوکنز ہوں گے. ان دونوں چیزوں کو لے کے 0 اور آئی ڈی اب پارسر جو ہے جو ہم نے ابھی ٹیبل بنایا ہے اس کو کنسلٹ کرے گا. تو آئیے ہم بھی اس کو کنسلٹ کرتے ہیں. یہ میں نے یہاں پہ اب وہ ٹیبل مکمل دکھایا ہے، لیکن جس انٹری کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ اب ہمیں درکار ہے، یا پارسر کو یہ انٹری درکار ہے. اور دیکھیے اس کا انڈیکس کیا بنا، رو انڈیکس 0 ہے اور کالم انڈیکس آئی ڈی ہے. یعنی جو اسٹیٹ اسٹیک میں ٹاپ پہ ہے 0 اور جو نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے آئی ڈی، ان دونوں کو لے کے اس ٹیبل کے اس سیل میں آؤ اور یہاں پہ ہمیں کیا ملا، S4. اب S4 کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شفٹ، اور یہ 4 جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، ایکشن جو ہے وہ ہوگا شفٹ. شفٹ کا مطلب کہ ان پٹ میں جو ٹوکن ہے اس کو لے کے اسٹیک پہ پش کر دو، جس کی بنا پہ اگر ہم واپس اب ادھر اپنی جو ہماری کاروائی ہے اس کی طرف آئیں پارسر کی، تو جہاں تک ایکشن کا تعلق ہے وہ اب میں نے یہاں پہ کالم میں دکھا دیا S4، یعنی کہ شفٹ کرو اور 4 اسٹیٹ کو پش کر دو، جس کی بنا پہ دیکھیے جو اسٹیک ہے اس کی اب جو حالت ہے یا اس وقت جو اس میں انٹریز ہیں وہ اگر آپ لیفٹ سے رائٹ دیکھیں تو یہ باٹم ٹو ٹاپ کی جانب آپ جا رہے ہیں. سب سے پہلے ڈمی، اس کے بعد اسٹیٹ 0، اس کے بعد ٹوکن آئی ڈی اور اس کے بعد اسٹیٹ 4. اب جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں ان پٹ جو ہے اس میں سے دیکھیے آئی ڈی جو ہے وہ اب لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے یا اسکیننگ کے حوالے سے ہم نے اسکینر سے لے کے اب اس کو اسٹیک میں ڈال دیا ہے. یعنی بقیہ ان پٹ جو ہے وہ اب مائنس آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی ڈالر ہے. یہ بقیہ ان پٹ ہے جو کہ ابھی اسکینر کے پاس ہے. اب یہاں سے کاروائی نیکسٹ کیا ہے کہ اسٹیک کا جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے وہ اگین میں نے عرض کیا تھا ہمیشہ اسٹیٹ ہوگی جو کہ 4 ہے، اور ان پٹ جو ہے اس میں نیکسٹ ان پٹ سمبل دیکھیے مائنس ہے. یہ اب میں ہائی لائٹ نہیں کر رہا کیونکہ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیک کا ٹاپ جو ہے وہ اسٹیٹ 4 اور ان پٹ میں نیکسٹ ان پٹ سمبل جو مائنس ہے یہ کلیئرلی اب یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو آئیے ان دونوں کو اگر ہم لیں، یعنی کہ رو 4 اور جو کالم انڈیکس مائنس ہے اس کو لے کے اگر ہم ٹیبل میں جائیں گے تو ہم کیا پائیں گے، ریڈیوس 6. یہ اب میں نے یہاں پہ ٹیبل نہیں دکھایا، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو وہ ٹیبل اپنے سامنے رکھ لیجئے، اپنے لیکچر نوٹس میں یہ ٹیبل آپ کے موجود ہے. تو بار بار میں ٹیبل دکھانے کی بجائے سمپلی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے جیسے یہ کاروائی اب میں ذرا تیزی سے کرتا ہوں آپ ٹیبل جو ہے اس کو نظر میں رکھیے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسٹیک سے 4 اور ان پٹ سے مائنس ان دونوں کو لے کے ٹیبل میں جا کے رو 4 کالم مائنس میں جو انٹری ہے اس کو ڈھونڈیں. آپ کو وہاں پہ R6 ملے گا. مطلب یہ کہ ریڈیوس کرو، اور یہاں پہ 6 کا مطلب اسٹیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے رول نمبر 6، یعنی کہ جو گرامر ہے ہماری اس میں گرامر رول 6 جو ہے جو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے کہ F goes to ID، یہ وہ رول ہے، اس کو میں نے نمبر 6 دیا تھا. تو یہاں پہ R6 کا مطلب ہے کہ جو اسٹیک ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں، ایکچولی آپ یہاں پہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکچولی اسٹیک میں ہمارے پاس ہینڈل آ گیا ہے، اور ہینڈل جو ہے وہ اس گرامر رول کا ہے، یعنی کہ آئی ڈی جو آپ کے اگر لیفٹ سائڈ پہ اسٹیک میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس ریڈکشن کی بنا پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوگا کہ اسٹیک میں جیسے ہی میں نے ریڈکشن کی تو آئی ڈی اور 4 جو آپ کو پہلے نظر آ رہے ہیں ان دونوں کو میں پاپ کروں گا، اور آئی ڈی کی جگہ اب میں F کو پش کر دوں گا. اس چیز کا بھی لحاظ رہے کہ میں یہاں لیٹر F اور لیٹر I اور لیٹر D نہیں پش کر رہا، یہ میرے ٹوکنز ہیں، ان کو میں نے نمبرز دیے ہوں گے، تو ایک لحاظ سے اندرونی طور پہ میں F جو میرا نان ٹرمینل ہے اس کو جو میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے وہ نمبر ایکچولی یہاں پہ پش ہوگا. تو ایک لحاظ سے اسٹیک جو ہے وہ اسٹیک آف انٹیجرز ہے.
اچھا، یہاں پہ اب وہ بات تھی کہ جب ہم اسٹیک میں ایک ریڈکشن کرتے ہیں تو ایک اس کے اوپر نان ٹرمینل آ جاتا ہے. اچھا، یہ نان ٹرمینل والی بات جو ہے ڈی ایف اے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈی ایف اے میں اس چیز کو انکوڈ کرتے ہیں تو ہم ایک اسٹیٹ میں موجود تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک لحاظ سے ڈی ایف اے کو کہہ لیں کہ ری اسٹارٹ کرنا ہے، یا ایسے کہ ہم جیسے ایک ریکرسو کال اب کریں گے کہ ڈی ایف اے جو ہے اس کو دوبارہ چلاؤ. البتہ یہ نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ہمیشہ اسٹیٹ 0 سے چلائیں گے، چانسز ہیں کہ ہم کسی اور اسٹیٹ سے چلائیں، اور بلکہ یہ کہ کس اسٹیٹ سے اب اس ڈی ایف اے کو دوبارہ چلانا ہے، ری اسٹارٹ کرنا ہے، وہ ہم نے اس ٹیبل میں رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ R6 جو ہے اس میں 6 کا مطلب تھا کہ اسٹیٹ 6 سے شروع ہو، نہیں، وہ اصل میں اب ٹیبل میں ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا، اور اس کی خاطر اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے اسٹیک میں اس وقت ایگزیکٹلی ہے کیا ہے. سب سے نیچے یہ ڈمی سمبل ہے، اس کے بعد 0 ہے جو کہ اسٹیٹ ہے، اور اس کے بعد ایک نان ٹرمینل ہے. اب پارسر یہ کرے گا کہ یہ جو نان ٹرمینل ہے اور یہ جو اسٹیٹ ہے، ان دونوں کو لے کے، یہاں پہ میں نے ان کو ہائی لائٹ اپ کر دیا، وہ ٹیبل میں جائے گا اور رو 0 اور کالم F. اب کالم F جو ہے، اگر میں آپ کو اب ٹیبل کی جانب لیے چلوں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گو ٹو ٹیبل میں ہوں گی انٹریز، کیونکہ گو ٹو ٹیبل جو ہے اس کے کالمز جو ہیں وہ نان ٹرمینلز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں E, T اور F، اور لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایکشن ٹیبل میں کالمز جو ہیں وہ تمام ٹرمینلز ہیں. اب ذرا رو 0 اور F میں یہ جو سیل بنتا ہے اس میں دیکھیے کیا ہے، 3. یہ وہ اسٹیٹ ہے، ری اسٹارٹ اسٹیٹ، جو کہ پارسر کو اب کہہ رہی ہے کہ اس وقت، یعنی کہ اس ریڈکشن کے بعد تم اسٹیٹ 3 میں چلے جاؤ، ڈی ایف اے کے حساب سے اس اسٹیٹ میں چلے جاؤ اور وہاں سے اب کاروائی شروع کرو. تو چلیے واپس ہم آئے. جب واپس آئے تو اب اسٹیک میں ہم نے یہ 3 جو ہے اس کو پش کر دیا، اور اب دیکھیے کہ یہ جو پیٹرن ہے اسٹیک کا کہ وہ ڈبل انٹری ہوتی ہے ہمیشہ، ایک ٹرمینل یا نان ٹرمینل یا کہہ لیں سمبل، اور اس کا ساتھ اس کے جو ساتھ چیز ہوتی ہے وہ اسٹیٹ، یعنی کہ یہ ڈمی 0 F3. اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈمی 0 ID 4. یہ ہمیشہ رہے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیئرز میں چلیں گی. اچھا، اب جب ہم نے 3 پش کر دیا تو اب ہم بقیہ کاروائی ایسے کریں گے کہ 3 کو لیں گے اور بقیہ ذرا ان پٹ کو لیجئے، جو کہ اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. ان پٹ ہم نے کنزیوم اب نہیں کی کیونکہ ہم نے ابھی ریڈکشن کی تھی، یعنی کہ F goes to ID. اب یہاں سے کاروائی پھر آسان کہ اسٹیک میں ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ 3 ہے، ان پٹ جو ہے اس میں نیکسٹ ان پٹ سمبل مائنس ہے، ان دونوں کو لے کے ٹیبل میں جائیے، رو 3 اور کالم مائنس، یعنی کہ ایکشن ٹیبل میں جائیے. وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا، ریڈیوس 5. ریڈیوس 5 کا مطلب کہ رول نمبر 5 جو کہ میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ T goes to F، اس کو اپلائی کیجئے، یعنی کہ اسٹیک میں جو F ہے ایکچولی ہینڈل ہے، اب اس کو ریپلیس کر دیں T کے ساتھ، ایک اور نان ٹرمینل کے ساتھ. اچھا، جب میں یہ کرتا ہوں تو جو اسٹیٹ ہے اسٹیک کی وہ بنتی ہے ڈمی 0 اور ایکچولی صرف T، لیکن یہ جو نمبر 2 T کے فوراً بعد آپ کے سامنے اب میں نے پیش کیا ہے، اب میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیسے آیا ہے. یہ جو تھا T اور 0، یا یہ جو 0 T اسٹیک میں تھے، ان کو لے کے اب آپ کے سامنے اگر ٹیبل موجود ہے تو ذرا یہ دیکھیے کہ رو 0 اور کالم T گو ٹو ٹیبل میں کیا انٹری ہے. وہاں پہ آپ 2 موجود پائیں گے، وہ 2 میں نے یہاں پہ آپ پش کر دیا، اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ ان پٹ جو ہے اس کو دوبارہ دیکھو، یعنی کہ اس کے نیکسٹ ان پٹ سمبل کو، وہ مائنس ہے. 2 اور مائنس کو لے کے کہاں جاؤ، گو ٹو ٹیبل میں. گو ٹو ٹیبل میں گئے، وہاں پہ ملا شفٹ 5، یعنی کہ ایکشن ہے کہ ان پٹ سے جو نیکسٹ ٹوکن ہے اس کو اسکینر سے لے لو اور اس کو اسٹیک میں پش کرو، اور اس کے بعد 5 اب کیا چیز ہے، اسٹیٹ، ڈی ایف اے اسٹیٹ 5 جو ہے اس کو پش کر دو. نتیجتاً یہ دیکھیے مائنس اور 5 آ گیا. 5 جو ہے اب یہ اسٹیک کا بالکل ٹاپ ہے، اس کے نیچے مائنس ہے، پھر 2 ہے، پھر T ہے، پھر 0 ہے، اور ایونچولی وہ ہمارا ڈمی سمبل. یہاں سے اب بقیہ کاروائی میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب میں 5 اور ان پٹ
میں دیکھیے اب کیا ہوا ہے, مائنس نہیں ہے, مائنس تو اسٹیک پہ چلا گیا. نیکسٹ ان پٹ سمبل کیا ہے, آئی ڈی. 5 اسٹیٹ لیں, آئی ڈی سمبل لیں, ایکشن ٹیبل میں جائیں, وہاں پہ دیکھیے کیا ہے, یہ آپ ایک نظر دوڑائیے اس ٹیبل کے اوپر جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے نوٹس میں. وہاں پہ کیا ہے, S4. S4 کا مطلب کہ شفٹ کرو, یعنی کہ جو ان پٹ ہے اس سے جو ٹوکن ابھی سامنے ہے یعنی کہ آئی ڈی, اس کو شفٹ کرو اور اس کے بعد اسٹیٹ نمبر 4 جو ہے اس کو پش کر دو. یہ وہ ڈی ایف اے کی اسٹیٹ ہے, یعنی کہ ڈی ایف اے کی جس اسٹیٹ میں گئے اس کو یاد کرو. یہ بھی میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہتا چلوں کہ یہ جو ساری کاروائی ہے اسٹیک میں سمبلس کے ساتھ اسٹیٹ ڈالنی, یہ یاد ہے ہم نے کیوں کی تھی؟ ہم یہ جاننا چاہتے تھے یا ہم یہ یاد رکھنا چاہتے تھے کہ جو ڈی ایف اے ہے وہ کس اسٹیٹ میں موجود ہوگا. ہاں, اس میں یہ جو ری اسٹارٹ والی بات تھی یہ بھی ہم نے اسی لیے کی تھی کہ بعض اوقات ہم ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ریڈکشن تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ اب آگے کہاں جائیں, تو وہاں پہ پھر یہ جو گو ٹو ٹیبل ہے وہ استعمال میں آتا ہے. اچھا چلیے اب اس مثال کو آگے تیزی سے لیے چلتے ہیں. اس وقت جو حالت ہے وہ یہ کہ نیکسٹ ان پٹ سمبل ملٹیپلائی ہے, اسٹیک میں ٹاپ ایلیمنٹ اسٹیٹ 4 ہے, 4 اور ملٹیپلائی کی بنا پہ ریڈیوس 6 میں رول استعمال کروں گا, ایف گوز ٹو آئی ڈی, جس کی بنا پہ یہ دیکھیے کہ آئی ڈی جو ہے یہ بالکل ٹاپ پہ, اسٹیک کے ٹاپ پہ دیکھیے جو 4 سے پہلے آئی ڈی ہے اس کو میں نے ایف سے ریپلیس کیا. اور یہیں پہ اگر میں پوچھوں کہ یہ ایف کے بعد 3 جو ہے یہ کہاں سے آیا, یہ آیا ہے, یہ ایف کی لیفٹ پہ دیکھیے 5 ہے, 5 اور ایف لے کے آپ ٹیبل میں جائیے, رو 5 اور گو ٹو ٹیبل میں ایف میں دیکھیے کیا ہے, وہاں پہ آپ کو نمبر 3 ملے گا جو کہ ری اسٹارٹ اسٹیٹ ہے. اچھا, اب ان پٹ جو ہے وہ ہے ملٹیپلائی اور آئی ڈی, اور آخر میں وہی اینڈ آف فائل یا اینڈ آف ان پٹ مارکر. اب 3 اور ملٹیپلائی سمبل جو ہے اس کو لے کے ایکشن ٹیبل میں جائیے, وہاں پہ آپ کو ملے گا S6, یعنی کہ شفٹ کرو اور اسٹیٹ 6 جو ہے اس کو پش کر دو کیونکہ ڈی ایف اے جو ہے اب اسٹیٹ 6 میں جائے گا. شفٹ کی بنا پہ دیکھیے اب کیا ہوا, اسٹیک کو ذرا دائیں جانب سے دیکھیے کہ سب سے اوپر 6 ہے, یہ ابھی میں نے اسٹیٹ پش کی ہے, پھر یہ ملٹیپلائی سمبل ہے جو کہ میں نے شفٹنگ کی بنا پہ میں نے اسکینر سے لے کے اس میں ڈال دیا, اور بقیہ چیزیں ابھی باقی ہیں, وہ 3 F 5 -2 T, یہ بقیہ ساری چیزیں ابھی اسٹیک میں موجود ہیں, ان کی باری آئے گی جیسے جیسے مجھے ہینڈل ملتے جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہینڈل مجھے کہاں پہ ملے گا, اسٹیک کے بالکل باٹم پہ کہ اسٹیک کے ٹاپ سے شروع ہو کے؟ یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہمیشہ اسٹیک کے ٹاپ کے قریب وہ ہمیں ہینڈل کا رائٹ ہینڈ سائڈ والا جو سمبل ہے وہ ملے گا, اور جیسے جیسے ہم اسٹیک میں نیچے جائیں گے ہمیں بقیہ چیزیں ملیں گی. تو آئیے اب اس کو آگے لیے چلتے ہیں. ان پٹ میں اب آئی ڈی اور ڈالر ہے, اسٹیک میں ٹاپ موسٹ سمبل 6 ہے, 6 اور آئی ڈی کو لے کے ٹیبل میں جائیے, وہاں پہ ملا S4, یعنی جو ان پٹ کا نیکسٹ سمبل ہے یعنی کہ آئی ڈی جو آپ کے سامنے ہے اس کو شفٹ کرو اور ساتھ ہی ڈی ایف اے اسٹیٹ 4 میں چلے جاؤ اور یہ یاد کر لو, جس کی بنا پہ آپ دیکھیے اسٹیک میں کیا آیا. اگر آپ یہ اس کالم کو رائٹ سے پڑھنا شروع کریں تو آپ اسٹیک ٹاپ سے شروع ہوں گے, 4 ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ, اس کے بعد سمبل آئی ڈی, پھر 6, پھر ملٹیپلائی, پھر 3, اور ایسے ہم بالکل باٹم پہ یہ جو ڈمی سمبل ہمارا ہے وہ ابھی تک موجود ہے. ان پٹ میں اب کیا رہا, صرف ڈالر. دیکھیے ان پٹ ہم ساری کنزیوم کر چکے ہیں, اور یہ بھی آپ اس چیز کا لحاظ رکھیے کہ ابھی تک جب بھی ہم نے ٹیبل میں جا کے کوئی انٹری ڈھونڈی ہے تو ہمیں بلینک نہیں ملے, کیونکہ اگر بلینک مل جاتے تو میرا سوال کہ اس کا کیا مطلب ہوتا کہ یا تو ہمارا ٹیبل خراب ہے, یا ہم اس ٹیبل کے بنانے میں کچھ گڑبڑ کر گئے ہیں, یا ہمارے پارسر کے ایکشن میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, یا ان پٹ میں خرابی ہے. یہ ان پٹ جو ہے جس نے بھی ہمیں دی ہے وہ ایکچولی اس گرامر کے حوالے سے لیگل ہے نہیں. تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ہمیشہ کہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی شفٹ ریڈیوس ایکشن ملے گا. چانسز ہیں کہ اگر ان پٹ خراب ہے تو آپ ایک بلینک سیل پہ پہنچ جائیں, اور اس صورت میں آپ کو ایرر ریکوری کرنی پڑے گی. لیکن میں نے مثال میں ایسا رکھا ہے کہ ہمیں فی الحال یہ صورتحال سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آئیے اب اس کو بالکل اختتام تک لیے چلتے ہیں کہ اسٹیک میں ٹاپ موسٹ اسٹیٹ جو ہے یا ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ کو اسٹیٹ 4 ہے, ان پٹ جو ہے وہ ڈالر ہے. ٹیبل کنسلٹ کریں رو 4 اور ایکشن ٹیبل میں ڈالر کے کالم میں, وہاں پہ آپ کو ملے گا ریڈیوس 6 یعنی کہ ریڈیوس بائی گرامر رول 6 ایف گوز ٹو آئی ڈی, یہ ہینڈل ہے.
آئی ڈی جو ہے یہ ٹاپ جو اسٹیک ہے اس کا 4 کے نیچے والا ایلیمنٹ آئی ڈی ہے، اور دیکھیے اس کو میں جب ریپلیس کرتا ہوں تو ایف تو آ گیا، لیکن یہاں پہ دوبارہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جلدی سے بتائیے کہ یہ 3 جو ہے ایف کے بعد یہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہ کہ ایف سے لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ کیا ہے 6 اور ایف کو لے کے اب گو ٹو ٹیبل میں جائیے، آپ کو 3 ملے گا۔ اچھا، اب ان پٹ جو ہے اس میں ڈالر ہے، 3 جو اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ، ڈالر ان پٹ ہے، اس کو لے کے ٹیبل میں جائیے، آپ کو ملے گا ریڈیوس 5 ٹی گوز ٹو ایف۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ کس طرح ایف جو ہے اس گرامر کا رائٹ ہینڈ سائڈ سمبل وہ اسٹیک میں بالکل ٹاپ پہ ہے، یہ وہ ہینڈل ہے۔ اور دیکھیے ابھی تک جب بھی ہم نے ریڈکشن کی ہے تو جو سمبلز ہم نے ریڈیوس کر کے ریپلیس کرنے تھے ود دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دا گرامر سمبل وہ ہمیشہ ہمیں اسٹیک کے ٹاپ پہ ملے ہیں۔ کبھی ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں اسٹیک میں بالکل نیچے یا درمیان میں جا کے کوئی چیزیں نکالنی ہوں، ہمیشہ اسٹیک کے ٹاپ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایف بھی جو اسٹیک کے بالکل ٹاپ پہ موجود ہے، میں اس کو ریڈیوس کرتا ہوں جس کی بنا پہ اب دیکھیے یہاں پہ ٹی آ گیا، اور 6 اور ٹی جو ہے اس کو لے کے جب میں نے ٹیبل گو ٹو ٹیبل کنسلٹ کیا تو مجھے ملا 8، وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے، یعنی کہ ریسٹارٹ اسٹیٹ جو ہے وہ 8 ہے، ان پٹ سمبل ابھی تک ڈالر ہے، اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ڈالر ہی رہے گا کیونکہ اب ان پٹ جو ایکچوئل ایکسپریشن کی تھی وہ تو کنزیوم ہو چکی ہے۔ 8 اور ڈالر کو لیں، ٹیبل میں جائیں، آپ کو اب ملے گا ریڈیوس بائی رول نمبر 4۔ رول نمبر 4 ہے ٹی گوز ٹو ایف ملٹیپلائی بائی ٹی۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی یاد دہانی، ہینڈلز کو ذرا ذہن میں دوبارہ لے آئیے۔ ہینڈل کیا چیز تھی؟ جو گرامر رولز ہیں ہمارے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے سمبلز ہیں وہ، اور ہینڈل کمپلیٹ ہینڈل کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ یاد ہے وہ جو پلیس ہولڈر، وہ جو ڈاٹ مارکر ہے، اگر وہ کسی بھی گرامر رول کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا جائے۔ اب چونکہ گرامر رولز جو ہیں وہ ایسے تو نہیں کہ ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سمبل ہوتا ہے، کبھی 2 ہوں گے، کبھی 3 ہوں گے، کبھی 3 سے زیادہ بھی ہوں گے، یہ تو گرامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ جو رول ہے کہ ٹی گوز ٹو ایف یا ملٹیپلائی بائی ایف، تو اس کے اندر 3 سمبلز انوالوڈ ہیں۔ تو اب پارسر نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ان تمام سمبلز کو یعنی کہ ہینڈل کو پاپ کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اسٹیک کے اندر ہم اسٹیٹس بھی ڈالتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمیشہ پیئر میں ہیں تو ایکچولی ہم 3 پیئرز جو ہیں ان کو پاپ کریں گے۔ اور بائی دا وے ابھی تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ریڈکشن کی ہے تو ہمیشہ پیئرز میں چیزیں پاپ ہوتی ہیں، اسٹیٹ اور اس کے ساتھ سمبل۔ تو یہ یاد دہانی کی باتیں تھی۔ تو آئیے اب ہم بالکل اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو آئیے اس مثال کو اب بالکل کمپلیٹ کر لیں۔ ٹی گوز ٹو ایف ٹائمز ٹی، جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمبلز ہیں وہ ہیں ایف ٹائمز ٹی۔ ان کو لے کے میں جب ریڈکشن کروں گا تو اس کی بنا پہ دیکھیے اب میرے پاس اسٹیک میں کیا ہے، ٹاپ سے دیکھیے 2T5۔ بائی دا وے اگین یہ 2 جو ہے یہ 5 اور T کو گو ٹو ٹیبل میں جا کے اگر آپ کنسلٹ کریں تو آپ کو 2 ملے گا۔ 2 اور ڈالر کو لے کے ریڈکشن 3 E گوز ٹو T، جس کی بنا پہ اب آگے چلیے تو یہ E دیکھیے T کی جگہ آ گیا ہے، اور 5 اور E اگر آپ لے کے گو ٹو میں جائیں تو آپ کو 7 ملے گا جو کہ اسٹیک کے ٹاپ میں ہے۔ 7 اور ڈالر ان پٹ کو لے کے آپ کو کیا ملا؟ اگر ٹیبل کنسلٹ کریں ملے گا E گوز ٹو T مائنس E، اور یہ ریڈیوس بائی رول نمبر 2 ہے۔ رول نمبر 2 جو ہے وہ ہے 0 E، یہاں پہ اب آ گیا، اور 0 اور E کو لے کے جب آپ گو ٹو ٹیبل میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا 1، یعنی کہ ریسٹارٹ اسٹیٹ 1 ہے۔ اور 1 اور ڈالر کو جب آپ لے کے ٹیبل میں جائیں گے، ذرا جائیے وہاں پہ دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے، ایکسیپٹ۔ یہ ہے وہ فائنل انڈیکیشن پارسر کے لیے کہ بھئی تم جو ہو سکسیسفلی اس گرامر کو لے کے، اس ان پٹ ایکسپریشن یا ان پٹ سینٹنس کو لے کے تم پارس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تو اب بقیہ جو کام کرنا ہے وہ کرو، لیکن جہاں تک یہ ساری پارسنگ تھی یہ اب جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ اب یہاں پہ انفارملی اور تھوڑا سا فارملی ہم نے باٹم اپ پارسنگ کی تمام کاروائی یا جتنے سٹیپس تھے وہ مکمل کر لیے ہیں۔ میں جلدی سے دہرائے دیتا ہوں وہ کیا تھے کہ ہم نے گرامر لی تھی، اس کو ہم نے آگمنٹ کیا تھا ایک اور نیا اسٹارٹ سمبل ڈال کے،
اس کے بعد ہم نے آگمنٹڈ گرامر میں جو سب سے پہلا رول جو نیا ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں ہم نے ایک مارکر ڈاٹ جو ہے اس کو لے کے ہم نے وہ ایل آر آئٹمس بنائے تھے. ہاں گفتگو ہمیشہ ہماری ایل آر 1 آئٹمس پہ رہی تھی, یعنی کہ 1 لک اہیڈ, اور اس حوالے سے جو ہمارا پہلا آئٹم تھا وہ ایس گوز ٹو ڈاٹ ای کوما ڈالر تھا. اچھا, اس کو لے کے پھر ہم نے اپنی وہ جو کینونیکل کلیکشن تھی آئٹمس کی وہ ہم نے بنائی تھی, جس میں ہم نے یہ کاروائی جو تھی ایک انتہائی میکینیکل لیبوریس پروسیجر کے ذریعے کی. حالانکہ ہماری گرامر چھوٹی تھی لیکن پھر بھی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر گرامر ذرا سی بھی بڑی ہوتی اس سے تو یہ کاروائی کتنی لمبی اور کتنی مشکل تو نہیں میں کہوں گا, لیبوریس اور ٹیڈیس ہوگی اور اس میں غلطی کا احتمال ہوگا. خیر ہم نے کیئرفلی وہ کیا, ہم نے اس سے وہ کلیکشن بنائی, وہ جو سی سی میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا. پھر ایک الگوریتھم کے ذریعے ہم نے وہ 2 ٹیبلز بنائے, ایکشن اور گو ٹو, اور ان کی بنا پہ ہم نے اپنی گرامر کا ایک ان پٹ اسٹرنگ لے کے اس کو آپ سکسیسفلی پارس کیا ہے. ہاں میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ آپ کو جتنے سینٹنس ملیں گے وہ ویلڈ ہوں گے, یعنی کہ وہ پارسر ہمیشہ اس کو پارس کرنے میں سکسیسفل, یعنی کہ یہ جو ایکسیپٹ فائنل انڈیکیشن ہوئی ہے اس تک پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے جیسے پروگرام سے آپ کو ایک خاصا تجربہ ہو چکا ہے کہ اکثر آپ پروگرام میں کوئی سنٹیکس ایرر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ سارے ابھی تک سنٹیکس انالیسس کی باتیں ہیں, ہم نے ابھی سیمیٹکس اور وہ باتیں وہ ابھی شروع نہیں کی. یعنی کہ جو ایررز اس سٹیج پہ اگر پارسر پکڑے گا تو وہ سنٹیکس ریلیٹڈ ہوں گے, اور سنٹیکس ریلیٹڈ ایررز کیا ہیں وہ آپ بڑی اچھی طرح آپ جانتے ہیں, آپ اپنی پروگرامنگ میں وہ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور آپ کو تجربے کی بنا پہ ان تمام ایررز کا بھی پتہ ہے, اور پھر ایونچولی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں. لیکن پارسر کے حوالے سے یہ ہے کہ پارسر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سنٹیکس ایرر ہے. یہاں پہ جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اگر کسی سٹیج پہ پارسر جو ہے وہ ایکشن یا گو ٹو ٹیبل کو کنسلٹ کرے اور وہاں پہ اس کو ایمٹی سیل ملے تو وہ ایرر کنڈیشن ہے. اب یہ جو بات ہے کہ ایرر کنڈیشن کی صورت میں پارسر نے کیا کرنا ہے, اصل میں وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, ایک پورا ٹاپک ہے جو کہ ہم فی الحال اس کورس میں کور نہیں کریں گے. میں آپ کے ذمے ایک لحاظ سے لگا رہا ہوں کہ ایرر ریکوری جو ہے وہ پارسنگ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, کیونکہ اگر پارسر آپ کو بتائے نا کہ بھئی ایرر کیا ہے تو آپ کافی دیر تک سر کھجاتے رہیں گے, بعض کا گھنٹے آپ کے لگ جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی سنٹیکس ایرر ہے کیا. اگر پارسر کو پتا چلا ہے کہ سنٹیکس ایرر ہے تو وہ مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ بھئی ایرر ہے کیا. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پارسر کو کافی انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ ایرر کیا ہے اور کہاں ہے. اس کو ان پٹ میں بھی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, اس کو اپنی پارسنگ کے حوالے سے بھی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو چاہیے کہ پارسر جو ہیں وہ نہ صرف یہ بتائیں کہ بھئی ایرر ہے, بلکہ یہ بھی بتائیں کہ ایرر کہاں پہ ہے اور ایرر کی نوعیت کیا ہے, اور مے بی یہ کہ اس ایرر کو فکس کیسے کریں. اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پریکٹیکل کنسیڈریشنز ہیں کمپائلرز کے حوالے سے, کہ کمپائلرز جو ہیں وہ پروگرامز تو ہیں لیکن انہوں نے ہیومنز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. بائی دا وے یہ اس چیز کا احساس آپ کو بہت ہوا ہوگا کہ ایک ایپلیکیشن جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو بار بار آپ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کو اس مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے, وہ کمپائلر ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈی ای میں آپ جا کے پروگرام اپنا ٹائپ کرتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آئی ڈی ایز ہیں یہ بھی سنٹیکس ایرر آپ کو بتا دیتی ہیں. لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیے کہ ایک آئی ڈی ای جو ہے ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ سنٹیکس ایرر ہے. اصل میں وہ بھی ایک پارسر, اور وہ موسٹ لائکلی ٹاپ ڈاؤن پارسر جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. لیکن بعد میں جب آپ ایکچوئل پورا کمپلیٹ پروگرام لکھ لیتے ہیں اور اس کو جب آپ کہتے ہیں کمپائلر کو کہ اس کو پارس کرو, پھر ایونچولی اس کا کوڈ بھی جنریٹ کرو, تو پھر آپ کو امید ہوتی ہے کہ ویسے ایک لحاظ سے امید تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلطی نہیں, سب ٹھیک ہے اور اس کو پارس ہو جانا چاہیے. لیکن یہ غلط فہمی آپ کی بڑی جلد دور ہو جاتی ہے, اکثر خاص طور پہ جب آپ پہلی دفعہ پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں اور اس میں سنٹیکس ایرر آتا ہے, اور اس وقت آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کمپائلر جو ہے مجھے ایگزیکٹلی بتا دے ایرر ہے کہاں پہ, ایرر ہے کیا, اور اس کو میں ٹھیک کیسے کروں. اور اچھے کمپائلرز یہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تجربہ آپ کو ہو چکا ہے کہ
اچھا کمپائلر اچھا کس بنا پہ ہے، اور باتیں بھی ہیں اس کی اچھائی کی، لیکن یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ خیر، یہ گفتگو میں نے ایک لحاظ سے ذرا ٹینجنٹ پہ جا کے کی ہے، لیکن میں یہ پریکٹیکل ایسپیکٹس اس لیے اجاگر کر رہا ہوں کہ یہ ساری تھیوری تو آپ پڑھ لیں، اس کو آپ امپلیمنٹ بھی کر لیں، لیکن فرام اے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو اگر آپ کا کمپائلر مارکیٹ میں بک رہا ہے یا آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اگر ان میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو شاید وہ چیز نہ بکے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی بنا پہ کمپائلرز کو اچھا یا کہہ سکتے ہیں کہ برا جانچا جاتا ہے، اور برے وہ ہیں جو کہ ایک لحاظ سے یہ بھی ہیں جو بتاتے ہی نہیں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، یہ صرف کہہ دیتے ہاں بھی ایرر ہے۔ اور مجھے پرسنلی اس چیز کا تجربہ ہے کہ آج سے 10-20 سال پہلے جو کمپائلرز تھے، چونکہ مشینز جو تھیں وہ اتنی کیپیبل نہیں تھی، مجھے یاد ہے فورٹرن کمپائلرز میں استعمال کرتا تھا، سنٹیکس ایرر آیا، اس نے کہا ایرر 9 یا ایرر 100، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں کرنا کیا پڑتا تھا؟ یہ نمبر 9 جو ہے اس کے لیے اس کمپنی کا کمپائلر جو ہم نے خریدا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک پوری مینول آتی تھی۔ اس مینول میں ایک چیپٹر ہوتا تھا جس میں یہ سارے ایرر نمبرز لکھے ہوتے تھے اور ان کے آگے پھر ڈسکرپشن ہوتی تھی۔ تو کرنا یہ پڑتا تھا کہ اس ایرر کو لو، اس نمبر 9 کو لو، اس بک میں جاؤ، یعنی کہ آپ لٹرلی کمپیوٹر سے اٹھ کے آپ ادھر جا رہے ہیں جہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کو کھولا، وہاں پہ اس صفحے پہ گئے جہاں پہ یہ ایرر کنڈیشنز ہیں، اس نمبر 9 کو دیکھا، اس کے آگے پھر ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے، جو کہ اکثریت ہوتی تھی کہ بھئی بس ایرر ہے، کوئی سنٹیکس ایرر ہے، یا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ بھئی مسنگ سیمی کولن یا مسنگ کولن یا سم تھنگ۔ خیر، اتنا کچھ کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا تھا کہ اوہ ہو میرا ایک کاما رہ گیا، تو بھئی کمپائلر ادھر ہی مجھے بتا دیتا کہ بھئی ایک کاما مسنگ ہے، مجھے نہ یہ کمپیوٹر چھوڑ کے اٹھ کے، اور بعض کا مجھے پرسنلی یاد ہے کہ میں اٹھ کے اپنے اسٹیشن سے ایک دوسرے کمرے میں گیا ہوں جہاں پہ یہ ساری مینولز پڑھی ہیں، وہاں پہ میں نے ان کو کھول کے دیکھا ہے کہ یہ ایرر تھا کیا، یعنی کہ جو 2 منٹ کیا، میں 2 سیکنڈ کی بات ہے، وہ مجھے منٹوں میں کرنی پڑی، اور بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کتاب اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کو ڈھونڈو۔ خیر اینی یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کمپائلنگ کے حوالے سے یہ ایک پریکٹیکل ٹول ہے اور جو بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ایز اے پروفیشنل ڈیولپر جب آپ پارسنگ کریں، اور ضروری نہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا صرف کمپائلرز کے حوالے سے، آپ اپلیکیشنز بنائیں گے جس میں پارسنگ آپ کریں گے، جس میں کوئی کمانڈ لینگویج ہے، جہاں پہ آپ نے کوئی کمانڈ لینگویج پارس کی، وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں ان کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر اس کمانڈ لینگویج میں کوئی ایرر ہے جو کہ یوزر نے کمانڈ جو ٹائپ کی ہے، تو آپ 3 باتیں کریں۔ ایک یہ بتائیں کہ وہ ایرر ہے کہاں پہ، دوسرا یہ بتائیں کہ ایرر کی نوعیت کیا ہے، تیسرا یہ بتائیں کہ اس ایرر کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ تینوں باتیں، اور تینوں جو ہے تفصیل سے بتائیں، کوئی حرج نہیں۔ بھئی وہ یوزر بیٹھا ہوا ہے، اس کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کرو، تاکہ وہ اپنا ایرر فکس کرے، اور جو اصل کام ہے کہ بھی اس پروگرام کو یا یہ جو کمانڈ ہے اس کو میں نے چلانا ہے وہ آگے چلے۔ بیچارے کا اگر اٹھ کے جا کے کوئی کتابیں یا لوگوں سے پوچھنا پڑ گیا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، یہ ایرر کیا ہے، تو پھر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی نہیں۔ تو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ چیز، یہ کورس، یہ ٹول، یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے، یہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کمپائلر ہی ہے جس سے آپ کمپیوٹر سے ویسے دیکھیں بات کرتے ہیں۔ جو بھی لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں ایونچولی اس میں پروگرام لکھ کے کمپائلر کو ہی دیتے ہیں جس سے آپ کی ایپلیکیشن بنتی ہے۔ کوئی ایسی ایپلیکیشن نہیں ہے جو کہ کمپائلر سے نہ گزری ہو۔ اور بائی دا وے کمپائلر کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سی کمپائلر یا C++ کمپائلر یا جاوا کمپائلر، اسمبلی لینگویج بھی ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ کمپائلیشن ہی ہے، کیونکہ اسمبلی لینگویج ہیومن کنزمپشن کے لیے ہے۔ اس سے ٹھیک ہے وہ مشین کوڈز اور ایونچولی وہ بٹس بنتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کمپائلر ہے۔ تو اس لحاظ سے ذرا کمپائلر کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ وہ چیز ہے جو وہ انٹرپریٹر ہے، یہ اینٹی ہے جس سے آپ ہیومن اور ایک مشین آپس میں بات کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ اس کے ذریعے مشین کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیے۔ اب میں نے یہاں پہ ایک دم جیسے پارسنگ کو چھوڑ کے فلسفانہ گفتگو شروع کر دی، لیکن جیسے ہی اس چیز کے بارے میں بات شروع ہوئی میں اس کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اور پھر جب آپ پریکٹیکلی یہ پروجیکٹس کریں گے اور بعد میں پروفیشنلی بھی ایسے کام کریں گے
تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں اس وقت آپ کے ذہن میں آئیں گی جس کی بنا پہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ اچھی بنائیں گے. اور اچھی کے سلسلے میں یہ بات جو ہے میرے خیال میں ایٹ لیسٹ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی ایپلیکیشن نے کمپائلر انکلوڈیڈ ایرر کنڈیشن انتہائی ڈسکرپٹیو انتہائی ہیلپ فل طریقے سے بتائی ہے تو یوزرز اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ غلطی میں سمجھ گیا کہ کیوں ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, اور بلکہ کمپائلر مجھے بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے ٹھیک کرو. اچھا یہ باتیں ٹھیک ہے, بعد میں ہم دہراتے بھی رہیں گے اور بعد میں آپ کو یہ پریکٹیکلی بھی کرنی پڑیں گی. آئیے اب یہ جو الگوریتم ہم نے استعمال کیا تھا انفارملی, جو میں نے مثال میں آپ کو دکھایا, اس کو ہم ایک فارمل الگوریتم کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں جو کہ باٹم اپ پارسر کی اب جو کاروائی ہے اس کو کمپلیٹلی کیپچر کرتا ہے. اور بائی دا وے یہ آپ اگر چاہیں تو آپ کوڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے طور پہ گرامر جو ہے اس کو لے کے اس کا یہ ٹیبل بنائیں, یہ الگوریتم استعمال کریں, پورا پارسر باٹم اپ کام کرے گا, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, بعد میں ہم ایک ٹول استعمال کر لیں گے جو کہ یہ کاروائی جو ساری ہے اس کو نہ صرف ٹیبل بنانے میں بلکہ یہ جو پارسر ہے اس کو چلانے میں ہماری مدد دے گا, بالکل ویسے جیسے ہم نے لیکسیکل اینالائزر بنایا تھا. تو آئیے اب اس الگوریتم کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ باٹم اپ پارسر کی اب فارمل ڈسکرپشن ہے. اس کا ٹائٹل میں نے یہ لکھا ہے LR1 اسکیلیٹن پارسر. اب یہ اسکیلیٹن ان دا سینس کہ بھئی اس میں ابھی کافی ڈیٹیلز ہیں, یا اس کا دوسرا لفظ یہ کہہ لیں کہ یہ باٹم اپ پارسنگ الگوریتم ہے جس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں. تو آئیے ذرا اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیں. جو سب سے پہلے کاروائی تھی جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس الگوریتم کو چلانے کی, وہ یہ ہے کہ اسٹیک میں ہم ایک ڈمی سمبل پش کرتے ہیں اور اسٹیٹ 0 پش کرتے ہیں. یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ اب وہ کر رہی ہیں. اس کے بعد میں ڈن ایکول فالس, یہ میرا وہ بولین ویریبل ہے جو کہ اس وائل لوپ کو جو آپ بعد میں ابھی دیکھیں گے اس کو چلاتا رہے گا. جب ڈن فالس ہو جائے گا تو آف کورس یہ جب ڈن ٹرو ہو جائے گا تو پھر یہ وائل لوپ بند ہو جائے گا. اور دوسرا میں نے اس ہائی لائٹڈ اسٹیٹمنٹ میں یہ کیا ہے کہ جو ان پٹ ہے اسکینر سے میں نے اس کا نیکسٹ جو ابھی سمبل ہے وہ میں نے لیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیک میں ہم نے اسٹیٹ 0 کو لے کے اور ان پٹ سمبل جو آگے آ رہا ہے اس کو لے کے ہم نے ٹیبل کو کنسلٹ کرنا ہے. اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹوکن جو ہے اس میں ہم ان پٹ سمبل کو رکھیں گے. وائل لوپ میں آئے, یہ وائل لوپ اب چلتا جائے گا جب تک کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکسیپٹ اسٹیٹ نہیں ہمیں یا ایکسیپٹ مارکر نہیں ہمیں ملتا, یا کوئی ایسی ایرر کنڈیشن آ جاتی ہے جس میں ہم ریکور نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ دیکھیے اسٹیک ڈاٹ ٹاپ, اگر آپ کو یاد ہو یہ ڈیٹا اسٹرکچرز کے حوالے سے کہ اسٹیک میں یہ بھی ہم نے ایک آپریشن رکھا تھا, اس وقت شاید ہم نے اس کا نام پیک رکھا تھا کہ مجھے اسٹیک کو کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ ٹاپ پہ ہے کیا, اس کو ابھی نکالو نہیں, رہنے دو وہیں, لیکن مجھے صرف بتا دو. وہ جو ہے چیز وہ ایکچولی اسٹیٹ ہوگی, اس کو میں نے یہ دیکھیے ایس ویریبل جو ہے اس میں نے ڈالا ہے. اس کے بعد اب میں ایکشن ٹیبل کو کنسلٹ کروں گا. ایکشن ٹیبل میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایکشن ایک 2 ڈائمینشنل ارے ہے, ٹیبل ہے, اس میں ایس جو ہے وہ اسٹیٹ, رو انڈیکس اور ٹوکن جو ہے جو کرنٹ میں نے اسکینر سے لیے ہے اس کو لے کے میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. اور یہاں پہ اب میں نے اس طرح نہیں لکھا کہ وہاں پہ R6 یا R5 ہے, یہاں پہ میں نے ایکچولی وہ ڈسکرپشن لکھ دی ہے, کیونکہ یاد رہے یہ ہم الگوریتم ڈسکس کر رہے ہیں, پریکٹیکل ڈیٹیلز ٹھیک ہے وہ بعد میں دیکھیں گے, بلکہ ایک لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم تو ایک ٹول کو استعمال کریں گے. سر اینی وے ایکشن نے ہمیں یہ کہا کہ ریڈیوس کرو A goes to بیٹا, یعنی کہ یہ جو گرامر رول ہے اس سے ریڈیوس کرو. اگر اس کو ایکشن سے ریڈیوس ملا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہ یہ یا پارسر نے اب یہ اسوم کیا کہ اس کو اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے تمام سمبلز جو کہ یہ بیٹا ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ سارے جو ہیں یہ ہینڈل اس کو اب مل گیا ہے. اور اب دیکھیے یہاں پہ کیا میں نے کیا کہ اسٹیک سے میں نے پاپ کیا ہے, لیکن یہ اب میں ایک نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں کہ اسٹیک سے ایکچولی صرف ایک چیز پاپ نہ کرو, 2 ملٹیپلائڈ بائی یہ کارڈنیلٹی سمبل ہے کہ بیٹا جو ہے اس میں جتنے سمبلز ہیں, اگر وہ گرامر رول ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سمبل ہے تو یہ 1 ہے, اگر اس میں 3 ہے تو یہ 3 ہے, اگر وہ 6 ہے تو یہ 6 ہے. جتنے بھی سمبلز ہیں اس گرامر کے ان کو اس کا نمبر آف سمبلز لے کے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرو, کیونکہ یاد ہے اسٹیک میں ہمیشہ پیئرز ہوتے ہیں,
ہمیشہ ایک سمبل ہوگا, اس کے ساتھ اسٹیٹ ہوگی. 2 times the number of symbols لے کے ان کو پاپ کرو. اچھا یہ تو اب پاپ ہو جائیں گے, لیکن یہ وہ ریڈکشن والی بات ہے کہ اب میں جو اسٹیٹ ہے وہ بائی دا وے ایکسپوز ہوگی. یہاں پہ اب میں وہ مثال آپ کے سامنے پیش تو نہیں کروں گا, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ مثال ذرا واپس اپنے سامنے رکھیے لیکچر نوٹس میں, اور یہ دیکھیے کہ جب ہم ریڈکشن کرتے ہیں اور اسٹیک میں سے سمبلس کو پاپ کرتے ہیں تو جو ایلیمنٹ, جو چیز اسٹیک کی ایکسپوز ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایکچولی ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ پھر میں نے ایس ایکولز اسٹیک ڈاٹ ٹاپ جو ہے اس کو لیا. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کو لے کے میں اب گو ٹو ابھی نہیں چاہوں گا. دوسری کاروائی میں یہ کرتا ہوں کہ چونکہ مجھے اس اسٹیٹ کی ضرورت ہوگی بعد میں گو ٹو میں جانے کے لیے, تو اس کو میں فی الحال سیو کر لیتا ہوں. اس کو میں اسٹیک سے دیکھیے نکال نہیں رہا, میں نے سمپلی پیک کیا ہے اسٹیک کو. اور یہ جو گرامر رول میں نے ابھی استعمال کیا ہے, اس کا لیفٹ ہینڈ سمبل اے جو ہے نان ٹرمینل, اس کو اب میں نے پش کر دیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھیے کیا کیا, یہاں پہ میں نے 2 کام کیے. پہلے ذرا اندر آئیے کہ میں نے گو ٹو ٹیبل کو کنسلٹ کیا ہے کہ ایس جو ابھی میں نے اوپر بچایا تھا اے کو پش کرنے سے پہلے, وہ اسٹیٹ جو کہ ایک نمبر ہے, اور جو میرا نان ٹرمینل میں نے ابھی پش کیا ہے, اس کو لے کے گو ٹو ٹیبل میں جاؤ. وہاں پہ اب مجھے کیا ملے گا؟ ایک نمبر ملے گا, وہ ایکچولی ڈی ایف اے کی اسٹیٹ ہے جس سے میں نے ریسٹارٹ کرنا ہے. اور دیکھیے میں نے کیا کیا, اس کو میں نے پش کر دیا. یہاں پہ اب وہ اسٹیک کی کنڈیشن ہو جائے گی جس میں نان ٹرمینل کے بعد اب ایک اسٹیٹ آ جائے گی, اور اسٹیٹ کو لے کے پھر اب یہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ایلس کنڈیشن ہے, تو وہ ایکچولی یہاں سے اب واپس وہ وائل لوپ میں آئے گا, تو بقیہ کاروائی ہوگی. لیکن چونکہ ابھی اس پارسر کے حوالے سے بقیہ چیزیں رہتی ہیں کہ اگر ایکشن ریڈیوس نہیں ہے, جو کہ میں اب آپ کو اگر آگے لیے چلوں, تو ایکشن جو ہے وہ شفٹ آئی ہے. یاد ہے وہ S4 S3, اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ جو ان پٹ ٹوکن ہے اس کو اسٹیک پہ شفٹ کرو, یعنی کہ پش کرو, اور جو آئی ہے وہ ایک اسٹیٹ نمبر ہے اس کو بھی پش کر دو. یہ دونوں باتیں یہاں پہ میں نے کی ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیے ٹوکن, یہ میرا جو ان پٹ سمبل ہے جو میں نے لیا ہوا ہے, یعنی کہ جو اس وقت نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے, یہ وہ ہے. یہ لے کے میں اب اس کو اسٹیک میں پہلے ڈالتا ہوں, اس کے بعد پش آئی کیا جو کہ اسٹیٹ ہے, اور اب میں نے ایک ان پٹ سمبل تو کنزیوم کر لیا. اگلا جو ان پٹ سمبل ہے جس کی بنا پہ اب میں آگے چلوں گا, وہ اب میں دیکھیے اسکینر سے لے لوں گا. اچھا یہ جو لوپ ہے اس نے اب بقیہ ساری چیزیں بھی کرنی ہیں. else if action is equal to except, یہ وہ کاروائی ہے کہ اگر given a state جو اسٹیک میں ہے اور given the next input symbol جو کہ ٹوکن میں ہے, اس کی بنا پہ اگر آپ ایکشن ٹیبل میں دیکھیے, میں ایکشن ٹیبل میں جا رہا ہوں, اگر ایکشن ٹیبل میں مجھے ایکسپٹ ملا اینڈ دا ٹوکن از ڈالر, یہ بھی کنڈیشن ہے, یعنی کہ ان پٹ جو ہے وہ کنزیوم ہو چکی ہے, تو اس صورت میں میں یہ دیکھیے کیا کر رہا ہوں کہ ڈن از اکول ٹو ٹرو, یعنی کہ اب میرا پارسر جو ہے وہ اس سینٹینس کو کمپلیٹلی پارس کر چکا ہے, اور یہاں سے وہ ایکچولی وائل لوپ اب ختم ہوگا, اور وہ باہر جا کے اب بعد میں دیکھیں گے کہ وہ رپورٹ کرے گا سکسیس. ادروائز یہ وہ, اب یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک غیر ضروری سی چیز ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم رپورٹ ایرر ریکور کریں گے. ایکچولی یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میں یہاں پہ اور اس کورس میں تو اس کو ہم فی الحال اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ابھی بقیہ کافی چیزیں رہتی ہیں, لیکن میں یہاں پہ دوبارہ وہ ساری فلسافیکل باتیں تو نہیں کروں گا, لیکن اس چیز کی اہمیت کا آپ کو احساس دلا دوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے. یہاں پہ رپورٹنگ این ایرر اور ریکوری, یہ بھی نہیں کہ بھئی ایک ایرر ہوا تو بس ہاتھ چھوڑ دو, نہیں, چانسز ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ آگے چلتے جائیں. چانسز ہیں کہ مے بی ایک ٹوکن پش کرنے سے ایکسٹرا معاملہ چلتا رہے, بھئی مسنگ سیمی کولن ہے, کیا ہے, ڈال دو اس کو, ایسی کون سی بڑی بات ہے, باقی کاروائی تو کرو نا. یہ وہ ریکوری والی بات ہے. یہ میں اب آپ کے ذمے لگا رہا ہوں کہ ایرر رپورٹنگ اور ریکوری جو ہے اس کو آپ کتاب میں اور بقیہ جہاں پہ آپ کو سورسز ملیں اس میں آپ ضرور دیکھیے. اور اب جو وائل لوپ ختم ہوا تو اس کی بنا پہ میں نے جو ہے سکسیس رپورٹ کی کہ بھئی پارسنگ جو ہے وہ اس حوالے سے کمپلیٹ ہوئی کہ یہ جو ان پٹ اسٹرنگ مجھے تم نے دیا تھا اس کو میں نے سکسیسفل پارس کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس پارسنگ بالکل ختم ہو گئی, پارسر تو وہ کمپائلر کال کر رہا ہے اور ابھی کمپائلر نے اور بھی کافی کام کرنے ہیں.
یہاں پہ اب باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے کاروائی یقیناً نامکمل ہے، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ اس جو گرامر ہے اس کو لو اور یہ اس کے ان پٹ سمبلس ہیں، لیکسیکل اینالائزر جو ہے وہ تو آپ بنا پائے ہیں، وہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں، اب اس کا مجھے پارسر بھی بنا کے دو اور باٹم اپ پارسر بنا کے دو، تو اب آپ کے پاس وہ تمام مواد جو موجود ہے، یہ الگوریتم انتہائی سمپل سا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے اصل میں وہ پوری ڈی ایف اے کو کیپچر کر لیا ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ابھی تک ہمارا یہی کاروائی کے حوالے سے معاملہ رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی اسکیم استعمال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کو کسی طرح ٹیبل میں انکوڈ کر دو، یعنی کہ کوئی اسٹیٹ ڈائیگرام بنا لو، کیونکہ جیسے ہی وہ ٹیبل میں نا، تو ہمارا جو الگوریتم ہے وہ تو سمپل ٹیبل لک اپ رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی پارسر کیا کر رہا ہے، ہمیشہ ایک اسٹیک سے انٹری لے کے، ان پٹ سے لے کے کوئی چیز ٹیبل میں جا کے جو بھی ٹیبل کہتا ہے وہ اس کو لے کے آگے چل پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے پروگرامنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایکچولی یہ پارسر بنانا اب بہت آسان ہے. اس کو اب آٹومیٹکلی بھی ہم بنا پائیں گے، وہ ٹول ہم استعمال کریں گے. اب معاملہ خیر فی الحال تھوڑا سا ابھی رہتا ہے، یہ جو ہم نے لک اہیڈ والی بات کی تھی، یاد ہے یہ کیوں تھا؟ LL1 میں بھی یہ ایسا کیوں تھا کہ ہم لک اہیڈ کیوں کرتے تھے؟ وہ اصل میں معاملہ یہی تھا کہ کسی طرح یہ جتنے گرامر رولز جو ہیں ان میں سے ہمیں سرچ نہ کرنا پڑے کہ بھئی کون سا کب استعمال ہوگا. البتہ اس وقت بھی کچھ گرامر کے حوالے سے ایسی باتیں ہوئی تھی جس کی بنا پہ ہم نے کہا تھا کہ پارسر کو دقت ہوگی. یاد ہے وہ ایمبیگوٹی والی بات، پریسیڈنس والی بات؟ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اگر گرامر میں ویسے لکھ دوں تو پارسر نہیں سمجھ پائے گا کہ بھئی پلس جو ہے اس کی پریسیڈنس ملٹیپلائی سے کم ہے، وہ انفکس آپریٹر کے حوالے سے. اور کچھ اور اف اینڈ ایلس والی جو بات تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس طرح کی کئی ایمبیگوٹیز ہو سکتی ہیں آپ کی گرامر میں جس کی بنا پہ پارسر جو ہے وہ چلنے کے لحاظ سے نہیں، وہ ایکچولی بنانے کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا. آئیے میں یہ چند مسائل جو ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور ان کے لیے جو ریمیڈیز ہیں وہ میں بتا تو دوں گا، لیکن ہم ان کو تفصیلاً نہیں دیکھیں گے. یہ اٹ سیلف بھی ایک ایریا ہے کہ گرامر میں جب ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، سنٹیکس ایمبیگوٹیز، تو اس کو ہم کیسے سے جان چھڑاتے ہیں. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک طریقہ ہم نے یہ اپنایا تھا کہ ہم گرامر کو چینج کر دیتے تھے، اس میں نئے رولز ڈال دیتے تھے. یہ ہم نے کیا تھا ایکسپریشن گرامر میں جب ہمیں پریسیڈنس والا مسئلہ پڑا تھا. اف دین ایلس کے کیس میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم نے گرامر کو ری رائٹ کیا تھا. خیر یہ کچھ فارمل باتیں ہیں جن کو ہم ابھی دیکھ لیں گے. ان کے سلسلے میں ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، البتہ یہ کہ کمپلیٹنس کے لیے یہ باتیں ہمیں کور کرنی ہوں گی. وہ ہیں شفٹ ریڈیوس کانفلکٹس. اچھا یہ جو پارسنگ ہم ابھی تک کر رہے ہیں اس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ باٹم اپ پارسنگ ایکچولی شفٹ ریڈیوس پارسنگ ہے، اور میرا خیال ہے اب آپ مکمل طور پہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ شفٹ ریڈیوس پارسنگ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں. کیونکہ پارسر جو ہے وہ یہ دو جنرلی ایکشنز ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، یا شفٹ کرتا ہے یا ریڈیوس کرتا ہے. لیکن چانسز ہیں کہ شفٹ ریڈیوس کانفلکٹس ہوں گے ڈیورنگ پارسنگ، نہیں ایکچولی یہ ڈی ایف اے بنانے میں. اور وہ کیسے، یہ ذرا دیکھیے. If a DFA state contains both x goes to alpha dot a beta comma b، یہ کیا ہے؟ یہ ایک LR1 آئٹم ہے. یہ یاد رہے کہ یہ گرامر رول نہیں، یہ ایکچولی LR1 آئٹم ہے جس میں ایک گرامر رول ہے جو کہ ایک پارشل ہینڈل انڈیکیٹ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ پلیس ہولڈر ڈاٹ جو ہے یہ الفا کے بعد ہے، b جو ہے وہ لک اہیڈ ہے، اور دوسرا اسی اسٹیٹ میں ایک اور آئٹم ہے y goes to gamma dot comma a. اچھا اب دیکھیے کہ یہ جو x والا رول ہے یا جو آئٹم ہے اس میں ڈاٹ کے بعد کیا ہے؟ a، سمبل a. اور یہ جو y والا رول ہے اس میں لک اہیڈ دیکھیے کیا ہے؟ a. اس بنا پہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ دین آن ان پٹ a، یعنی کہ جو آگے ان پٹ آ رہی ہے اس میں اگر سمبل a ہے، بے شک اس کو آپ ٹرمینل سمجھ لیجیے یا ٹوکن سمجھ لیجیے، کہ نیکسٹ ان پٹ ٹوکن جو ہے وہ a آ رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ جو ایکس والا ہے وہ کہتا ہے کہ شفٹ کرو، اور یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے ڈاٹ کو کہاں پہ کر دیا ہے، وہ اے کے آگے چلا گیا ہے اور بیٹا کے لیفٹ پہ آ گیا ہے. پہلے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ الفا کے بعد تھا ڈاٹ، اب وہ اے کے آگے چلا گیا ہے. یہ ہے شفٹنگ، یہ پارسر کا ایک ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسرا رول ہے y goes to gamma ڈاٹ، یہ کہہ رہا ہے کہ
کہ اگر تمہیں ان پٹ ملے اے اور تم اس اسٹیٹ میں بیٹھے ہو جس میں یہ ایلر آئٹم ہے تو تم ریڈیوس کر دو، یعنی کہ دوسرا ایکشن ہو سکتا ہے ریڈیوس، اور ریڈیوس کرو کس سے؟ y goes to gamma سے. اب آپ یہ بتائیے کہ پارسر اب کیا کرے، یا اگر آپ یہ پارسنگ ٹیبل بنا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اس سلائیڈ میں یا اس معاملے میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے جو کہ آپ لے کے کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے میں شفٹ کروں گا یا ٹھیک ہے میں ریڈیوس کروں گا. کوئی کانفلکٹ ریزولوشن والی بات نہیں. البتہ اس فی الحال یہ سمجھ جائیے کہ کانفلکٹ ہو گیا. اب یہ کیوں ہوا ہے یہ ابھی بات کی بات، لیکن یہ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شفٹ کروں کہ ریڈیوس کروں. دس از کالڈ اے شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ. میرا خیال ہے اس کی یہ جو اصطلاح ہے یہ بالکل صحیح اس پہ لاگو ہوتی ہے. اور ٹپکلی دس از ڈیو ٹو ایمبیگوٹیز ان دا گرامر. یہ ایمبیگوٹیز کیا تھیں؟ وہ یاد ہے وہ اف دین ایلس والی بات. اور اب ذرا دیکھیے جو میں نے بات اگلی سلائیڈ میں کہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کلاسک ایگزامپل ہے ڈینگلنگ ایلس کی. وہ کیا تھی یہ میں نے آپ کے سامنے اب وہ گرامر پیش کیا ہے جو کہ آپ کو پروگرامنگ لینگویجز کا اگر آپ سنٹیکس دیکھیں اس میں بالکل ایسے ہی نظر آئے گی کہ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں آپ کی پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں اس میں اف وائل فور اس طرح کی جو پروسیجر لینگویجز ان میں یہ ہوتی ہے. ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ اف ہو سکتی ہے اور اس کا سنٹیکس کیا ہے جو کہ میں اس گرامر رول میں کیپچر کر رہا ہوں. یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کین بی کی ورڈ اف فالوڈ بائی این ایکسپریشن جو کہ ایکچولی بولین ہوگا اور یہ چانسز ہے کہ پرنتھیسز میں ہو. پیسکل میں آپ پرنتھیسز کے بغیر یہ لکھ سکتے ہیں. سی اور سی پلس پلس اور جاوا میں آپ کو پرنتھیسز ڈالنی پڑتی ہیں. اینی وے یہ ایک جنیرک سی گرامر ہے. اچھا یہاں پہ اف ای دین اسٹیٹمنٹ تو یہ اف اسٹیٹمنٹ بنی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اف میں آپ ایلس بھی لگا سکتے ہیں. تو جو گرامر رول اس کو کیپچر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اف ای دین اسٹیٹمنٹ ایلس اسٹیٹمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ گرامر رول کیا ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایکچولی یہ دو رولس ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈینگلنگ ایلس. اور ڈینگلنگ ایلس یہ کہ یہ جو ایلس ہے یہ کس اف کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اچھا اس بنا پہ جب آپ اپنی وہ LR1 آئٹمز اور اس سے DFA بنانے کی کاروائی کریں گے تو ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے we will have DFA state containing یہ آئٹمز دو ہیں. پہلا آئٹم ہے جس میں اسٹیٹمنٹ گوز ٹو if e then statement ڈاٹ کوما اور ایلس جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آگے آ سکتا ہے. اور دوسرا جو LR1 آئٹم ہوگا اس میں اسٹیٹمنٹ گوز ٹو if e then statement ڈاٹ ایلس. اب دیکھیے یہ ڈاٹ ایلس جو ہے یہ گرامر رول کی وجہ سے ہے. اسٹیٹمنٹ کوما ایکس، ایکس جو ہے وہ اب ٹھیک ہے کوئی اور سمبل ہو سکتا ہے جو کہ موسٹ لائکلی اسٹیٹمنٹ کا یا کسی اور چیز کا حصہ ہوگا. اچھا یہ جو معاملہ ہے اس میں پہلے والا جو ہے یہ y goes to gamma ڈاٹ والا معاملہ ہے اور یہ جو دوسرا ہے یہ ابھی جو میں نے شروع میں جنیرک آئٹمز دکھائے تھے اس میں وہ x والا معاملہ ہے. ایک کہتا ہے کہ ریڈیوس کرو، دوسرا کہتا ہے کہ شفٹ کرو. if else follows we can shift اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر else ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ سے آگے شفٹ کر کے آگے چلے جاؤ اور ریڈیوس کر دو جو کہ یہ ہینڈل کہہ رہا ہے. اب ان میں سے کیا کریں؟ یہ آف کورس ایک شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ ہے. اس کیس میں ہم نے ان میں سے ایک چیز کو لینا ہے یعنی کہ کسی طرح یہ کانفلکٹ کو ریزالو کرو. اور جنرلی ایکشن جو ہے وہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹپکلی ایکشن از ٹو شفٹ so that else matches with the most recent if. یہ اب آپ اگر if statement کی مثال میں if کے اندر پھر if کو اس کے اندر if اور finally ایک else لکھیں، یہ بے شک آپ کاغذ پہ لکھ کے دیکھیے تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری else ہے یہ جو سب سے آخر میں if ہے اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹ ہوگا، نہ کہ جو سب سے شروع میں ہے. اور یہ ٹپیکل ایکشن ہے جو کہ ہم نے ایک لحاظ سے اب assume بھی کر لیا ہے یا اگریمنٹ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایلس جو ہے وہ ہمیشہ ہم جو موسٹ ریسنٹ اف ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے. یہ جو کانفلکٹ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ایمبیگوٹیز کی وجہ سے آیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایمبیگوٹی جو ہے وہ ہے کیا؟ گرامر میں تو صاف نظر آ رہا ہے اور ٹھیک ہے جب آپ کو اف ایلس ملے تو ایلس کو جو ہے موسٹ ریسنٹ اف کے ساتھ لگا دو. لیکن ذرا پارسر کے حوالے سے سوچیے یا پارسر بلڈنگ کے حوالے سے سوچیے، وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اور ایسی کئی ایسی ایمبیگوٹیز بعد میں آئیں گی اور کچھ ہم دیکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے پارسر جو ہے یا پارسر رائٹر جو ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرے گا، یہ وہ لینگویج ڈیزائنر
کا اب معاملہ بیچ میں آئے گا کہ اس سے پوچھنا پڑے گا تم بتاؤ کہ تم اس ایمبیگیوٹی کو کیسے ریزالو کرو گے. خیر یہ کانفلکٹس جو ہیں ان کی ریزولوشن جنرلی پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے آسان ہے. ہم نے کچھ ایمبیگیوٹیز دیکھی ہیں اور آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات ان کے حوالے سے کروں گا. ابھی ایک اور کیس بھی ہے جس میں ریڈیوس کانفلکٹس ہوں گے. آج کے لیکچر کا چونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، میری تجویز کہ آج کی کاروائی جو ہم نے پارسنگ کے حوالے سے کی ہے، خاص طور پہ وہ ایگزامپل جو کی ہے آپ اس کو ضرور دہرائیے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو، تاکہ بعد میں جب آپ وہ ٹول استعمال کر کے پارسر بنائیں اور اگر وہ ٹھیک نہ چلے تو پھر آپ کو سمجھ آ سکے کہ آخر میں نے کیا غلطی کی ہے جس کی بنا پہ یہ پارسر ٹھیک کام نہیں کر رہا. ہم ابھی ایل آر پارسنگ کے حوالے سے کچھ اور باتیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. تب تک خدا حافظ.